یا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں اور ہماری آج کل تو بڑی خوبصورت مسجدیں بن رہی ہیں لیکن نمازیوں سے خالی ہوتی جا رہی ہے. پہلے مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی تو نمازی پکے ہوا کرتے تھے. آج مسجدیں پکی بن گئی تو نمازی کچے ہو گئے. ہم نے صرف جمعہ کے دن نماز پڑھنے کو فرض سمجھ رکھا ہے. دن میں 5 وقت کی اذانیں اس مسجد کے مناروں سے گونجتی ہے. ہمیں اور آپ کو پکار کر کے اللہ کا منادی پکار کر کے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. ہم کہتے ہیں، ہم اگرچہ زبان سے نہیں کہتے لیکن اپنے زبان حال سے یوں کہہ رہے ہوتے ہیں مؤذن کو اور اس منادی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں تیری نماز میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو میرے بزنس میں ہے، کامیابی میری دکان میں ہے، کامیابی میری کھیتی میں ہے. تیرے اندر آؤں گا تو میرے کام کا نقصان ہو جائے گا. یہ مسجدیں ویران ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ مسجدوں کی خوبصورتی مسجدوں میں بہترین ٹائلز لگانے سے نہیں آئے گی. مسجدوں کی خوبصورتی بہترین مناروں میں نہیں ہے. خدا کی قسم یہ مسجدیں اگر آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح چمکتی ہے تو اس لیے چمکتی ہے کہ اس مسجد میں امت کا نوجوان سجدہ کرتا ہے. آج ہمارے نوجوان مسجد سے دور ہوتے جا رہے ہیں. نماز جیسی اہم عبادت جس کو نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے، فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. علماء نے یوں لکھا ہے کہ اگر کوئی اس نبی کا امتی ہو کر کے نماز چھوڑتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو قبر میں آپ کی آنکھوں کی تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے. اگر کوئی نوجوان نماز کی پابندی کرتا ہے اور سجدے میں سر رکھتا ہے، اس سجدے کی وجہ سے نبی کو روزے میں ٹھنڈک پہنچتی ہے. ہمیں نبی نے اللہ کے در پر جھکنا سکھایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہو رہے تھے، آپ کی پیدائش ہوئی ہے، امی آمینہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے ابھی بستر پر لٹایا ہی تھا کہ آپ اٹھے نوجوان کی طرح اور آپ سجدے میں چلے گئے. نبی کی آمد کا سب سے پہلا پیغام، نبی اس دنیا میں آ رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہی اس امت کو. اس امت کے مسائل اور اس امت کی پریشانیوں کا حل اگر اللہ نے کہیں رکھا ہے تو سجدے میں رکھا ہے. یہ نبی کی اس دنیا میں آمد پر پہلا میسج تھا. اور جس وقت نبی اس دنیا سے جا رہے تھے، ہمارے نبی کا آخری پیغام کیا تھا؟ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت ہوا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کی زبان سے صحیح الفاظ نہیں نکل رہے تھے. میں نے کان لگا کر کے سنا، نبی نے آخری امت پر آخری وقت میں آخری امت کو یہ پیغام دے کر کے جا رہے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز مت چھوڑنا، میری امت نماز مت چھوڑنا. دنیا میں ہمارا کوئی بڑا چلا جاتا ہے، ہمارے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کے وقت آخر وقت میں اگر کوئی بات وہ کہہ جاتا ہے، دنیا زمانہ بھر اس کو یاد رکھتا ہے اور اس کے چرچے ہوتے ہیں کہ آخری وقت فلاں صاحب اپنے اولاد کو یہ وصیت کر کے گئے تھے. آج جو ہے اس کی اولاد وہ وصیت پوری نہیں کر رہی ہے، اپنے ماں باپ کی آخری وصیت کو بھی نہیں نبھا رہی ہے. امت کی مسلمانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم اور آپ غور کریں کہ ہمارا نبی اس دنیا سے جا رہا تھا اور آخری وقت میں ہمیں اور آپ کو پیغام دے کر کے جائے تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز مت چھوڑنا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، نبی نے یہ کس کے لیے فرمایا تھا؟ نبی کس کو کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا؟ صحابہ کو کہہ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کو کہہ رہے تھے. وہ تو تہجد گزار تھے، ان کے ہاں نماز چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کس کو کہہ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ کو کہہ رہے تھے،
ہرگز ہرگز نہیں. فاطمہ تو وہ تھی جس کی سردیوں کی رات ساری رات اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی. کس کو کہہ رہے تھے؟ اپنے بیٹے اپنے نواسے حضرت حسین کو کہہ رہے تھے؟ نہیں، اس نے تو کربلا میں سجدے کی حالت میں سر کٹا دیا تھا. کس کے لیے پیغام تھا؟ 14 صدی بعد آنے والی ہم امت کے لیے، یعنی ہمارے اور آپ کے لیے پیغام تھا کہ آنے والی امت نماز کو ہلکا سمجھے گی، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بجائے نبی کی آنکھوں کی تکلیف کا ذریعہ نہ بن جائے. اس لیے نبی اس دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں اور آپ کو پیغام دے کر کے گئے، الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا. آج ہم نے چھوڑ دی نماز. ہم جمعہ پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر بہت بڑا احسان کر دیا، پورے ہفتے کا قرض ہم نے چکا دیا. ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں ہے. امت کیوں پریشان ہے آج؟ اس لیے ہم پریشان ہیں کہ آج ہم نے اللہ کے در کو چھوڑ دیا. جو ذات ہمارے مصائب کو، ہمارے مسائل کو، ہماری پریشانیاں حل کرنے کے لیے تیار ہے، ہم نے اس کا در کھٹکھٹانا ہی چھوڑ دیا. اس لیے اس وقت جو سب سے بڑی ذمہ داری ہماری اور آپ کی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کی فرما برداری والے اعمال کو لازم کریں. آخرت کی تیاری کے لیے بنیادی چیز نماز ہے. نماز دین اسلام کا اہم ستون ہے. نماز، نبی نے فرمایا بغیر سر کے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. فرمایا نماز، دین میں نماز کا اہمیت ایسا ہی ہے جیسے انسان کی باڈی میں سر کی اہمیت ہے. بغیر باڈی کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، بغیر نماز کے انسان کا دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری خوبصورت نماز مسجدیں جو ہے 5 وقت کی نمازوں کے لیے آباد رہیں، اور 5 وقت یہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی نظر آئے گی تو یہ مسجدیں ہمیں دعائیں دے گی. ورنہ یہ مسجدیں جو ہے چیخیں گی، چلائیں گی. رات کے آخر پہر میں ہمارے لیے مسجدیں بد دعائیں کرتی ہیں. عجیب واقعات اس معاملے میں ہیں، میں آپ کو سناتا لیکن وقت ہو گیا ہے. نماز کی پابندی کی کوشش کریں، نوجوان ساتھی بھی اور سارے بڑے بزرگ بھی. اللہ تعالی ہمیں کئی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. جزاک اللہ.